الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ شک، ریب، اس کے بارے میں کچھ میں نے عرض کیا پچھلے آڈیوز میں، اور یہ بھی بتایا کہ شک کی جگہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے شک کی نفی نہیں کی گئی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، یہ کلام اللہ ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس پر بہت سی دلیلیں بھی موجود ہیں، اس پر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں۔ میں نے کچھ باتیں اس سے پہلے عرض کی ہیں، یہاں پر بھی تفسیر نئی میں ان دلائل کو بھی آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر انسان کھلے ذہن کے ساتھ قرآن پاک کے حالات کو دیکھے، قرآن پاک کے کرشمات کو دیکھے، تو یقیناً وہ پکار اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتاب ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے وہ دلیلیں کیا ہیں، تو پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، سب کو اجمی، یعنی ہم بولنے والے ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ تو قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس نے ان عربوں کو ہی، جتنے جو زبان دانی پر فخر کرتے تھے، ان سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہی ہے۔ وہ بھی کون؟ جو اپنے آپ کو، یعنی جن کی زبان دانی ساری دنیا میں مشہور، جو اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں، وہ اس کلام کے سامنے بے بس ہیں، زبان نہیں کھول پا رہے۔ جب تم زبان نہیں کھول پا رہے ہو اس کی فصاحت کے سامنے، تم اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھ رہے ہو اور مانتے ہو کہ یہ جو کلام ہے بہت فصیح، بہت بلیغ، اور وہ بھی اس کے ذریعے سے جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مان لو اس بات کو۔ دوسری یہ کہ جس ذات پاک پر قرآن کریم آیا، ان کے پاس اس قرآن کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، نہ مال تھا، نہ دوست تھے، نہ مددگار، نہ کوئی زیادہ قرابت دار، نہ باپ کا سایہ، نہ ماں کی گود، نہ دادا کی میٹھی میٹھی نگاہیں۔ جو قرابت دار تھے وہ بھی جانی دشمن بن گئے۔ پھر اس وقت میں آیا جبکہ اشاعت کا دنیاوی انتظام نہ تھا، نہ ریڈیو، نہ بجلی، نہ پریس، بلکہ نہ باقاعدہ کاغذات اور نہ دوات و قلم۔ پھر اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود اتنی تھوڑی مدت میں اس کا اس قدر پھیلنا کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔ اس کو اب سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو حضور کی حالات کو دیکھیے، دوست و مددگار گنتی کے شروع میں حال کیا تھا کہ چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ پورا آپ اگر سنے ہوں گے سیرت المصطفیٰ تو اس میں ہے یہ ساری وجہ، ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے، چاہے تو سن سکتے ہیں، سیرت المصطفیٰ کی الگ پلے لسٹ ہے، وہاں سے حضور کی حالات زندگی میں نے کتاب سیرت المصطفیٰ جو ہے اس سے بیان کی ہے، چاہے تو وہاں سن سکتے ہیں۔ تو حضور کے یعنی شروع کے حالات اتنے سخت ترین، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، اوپر سے یتیم ہیں، باپ بھی نہیں ہے ساتھ میں، ماں بھی انتقال کر گئیں، دادا بھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی چاہنے والا آپ کے ساتھ میں نہیں، سوائے ابو طالب کے
سارے جو ہے عرب کے لوگ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی دشمن بن گئے. کیسے حالات، یعنی جو ساتھ دے رہا ہے اس پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی، ہر طرح سے گویا بے یار و مددگار ہیں سوائے اللہ کے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اور اوپر سے نہ مال ہے نہ زر ہے کہ کتاب کو پھیلانے کے لیے کچھ پیسہ ہی خرچ کر لیں، وہ بھی نہیں. چلیے وہ بھی. اس کے علاوہ حالات ایسے ہیں اس دور کے کہ جیسے آج یہ مفتی نعیم الدین مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس وقت کے حساب سے مثالیں دیں کہ ریڈیو بھی نہیں تھا، پریس بھی نہیں، ٹی وی وغیرہ بھی نہیں کہ اس کو پھیلایا جا سکے، ریڈیو سے پھیلایا جائے، ٹی وی سے پھیلایا جائے، کچھ اور طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ کتاب پھیلے. اور آج کے دور میں اگر کہا جائے تو آج یہ جو سیکنڈ ودن سیکنڈ جو خبریں یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہیں، ذرا یوں ٹائپ کیجئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہیں. واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. آج بالکل یعنی گلوبل ولیج، وہ بھی بولے تو کم ہو گیا، گلوبل ولیج سے بھی چھوٹا، تو سمجھ لیجیے گلی بن کر رہ گئی یہ ساری دنیا. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ اور لنڈن میں خبریں پہنچا رہے ہیں سیکنڈ کے اندر. تو یہ وہ دور بھی نہیں، آج کا دور بھی نہیں، ایسا دور ہو کہ جہاں پر کچھ ہے. ارے اوپر سے کاغذ تک نہیں کہ جس پہ لکھ کر کے جمع کی جائے اور یہاں سے وہاں پہنچائی جائے، خط کے یعنی کسی کو پیغام لے کر بھیجا جائے، ویسا بھی حال نہیں. یعنی بالکل اس دور میں یہ کتاب کے جہاں پر پھیلانے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اس کے باوجود اس کتاب کا اتنی تیزی سے اتنے کم عرصے میں پورے عرب میں پھیلنا، پوری دنیا کی طرف بڑھنا، پوری دنیا میں پھیل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں، یہ کتاب خود اللہ عز و جل کی، خود اس پاک پروردگار کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد ایک اور تیسری مثال دیتے ہیں کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا، سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں کتنی یعنی اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے کہ جن علماء کرام نے اتنا قرآن کے لیے وقت دیا اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائی ہیں. کہتے ہیں کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے، گویا یوں کہوں کہ علم و تہذیب ان تک پہنچے ہی نہ تھے. ڈکیتی، چوری، زنا، خونریزی، جنگ و جدل ان کی پیدائشی عادتیں تھیں. ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف 23 سال، بلکہ حق یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں انہی کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پلٹ دی. چوروں کو پاسبان، ڈاکوؤں کو عادل اور منصف، اور بے تہذیبوں کی دنیا کی تہذیب کا استاد، بے علموں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا. بلکہ یوں کہو کہ بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو ذوالنورین اور کسی کو حیدر بنا دیا. سوچیے، دیکھیے وہاں کا حال کیا تھا کہ عرب کا بچہ پیدا ہوتا تھا، تھوڑا عقل آئی تو ہاتھ میں تلوار ہے، یہ فلانے سے، اس خاندان سے ہماری دشمنی ہے، اس سے بچپن سے دشمنی آ گئی. اب وہ بڑا ہوتے ہوتے اس خاندان سے لڑنے کا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. اب وہ مرتا مر جائے گا، وہ خاندان سے جنگ کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا، موقع ملا تو اس کو مارے گا، وہاں والے اس کو ماریں گے. بڑی سے بڑی صدیوں یعنی کہ خاندانی جنگیں چلی جا رہی تھیں. اچھا، یہ تو جنگ کا معاملہ ہو گیا.